7,000 ہے, 6,000 ہے, 5,000 ہے. تیرا خرچہ 25,000 میں نہیں چلتا, تیرا خرچہ 50,000 میں نہیں چلتا, اور تو اماموں کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرسٹیوں اور صدروں, متولیوں, سیکریٹریوں, کان کھول کر سن لو, قیامت میں سب سے سخت عذاب تمہارے اوپر ہوگا اور تمہارا ہی حساب و کتاب بہت سختی کے ساتھ لیا جائے گا. تمہاری زندگی تمہارا جو ہے بہت سختی کے ساتھ تمہارا حساب و کتاب ہوگا, کیونکہ تم نے اماموں کے گلے دبا کر رکھے ہیں. تمہارا امام مسجد میں ہے, تو رات کے 12 بجے بلائے تو تیرا امام آتا ہے. اگر تو بچے کے کان میں اذان پڑھوائے تو تیرا امام آتا ہے. اگر تو تیل پڑنے کے لیے کہے تو تیرا امام آتا ہے. تمہارے امام اور تمہارے امام تمہارے گھروں کی ساری چیزیں دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں, بچوں کو بھی, اور نمازیں اذانیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور ان کی تنخواہ 3,000 سے 4,000 لیتا ہے. ذرا خبردار ہو جا, امام سے جو ہے محبتیں کرو, اور وہ جو شاعروں اور جو تمام لوگوں کو جو تم پیسہ دے رہے ہو اس پیسے کو دینا بند کرو, اماموں کی تنخواہوں میں اضافہ کرو, اور جلسے کرنے کے لیے فری کے خطیبوں کو پیسہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اماموں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دو, تاکہ قیامت میں تم سے حساب و کتاب. یہ وارث نبی ہیں, وارث نبی, انہوں نے نبی کے مصلے کو سنبھال رکھا ہے. یہ مصلے جو ہے نبی کے مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مسجدوں کو سنبھال رکھا ہے, دین کے کام کو کر رکھا ہے. اگر یہ حافظ قرآن اور یہ تمہاری مسجدوں کے امام نہ ہوتے تو تیری مسجد میں اذان کون پڑھتا, تیری مسجد میں لائٹیں کون جلاتا, تیری مسجد میں جو ہے روشنی کون کرتا, یہ سارے کام و کاج کون کرتا؟ مجھے ذرا بتا, تیرا جنازہ کون پڑھاتا, تیرے بچے کو بسم اللہ خانی کون کراتا, اور یہ تیری فاتحہ خانی کون کرتا, تیرے لیے قرآن کون پڑھتا؟ ذرا بتا, اندازہ لگا اور سوچ. اماموں کا گلا گھونٹنے سے بہتر یہ ہے سائیکل امام خرید لے تو تم کفے افسوس ہاتھ ملتے ہو, اور جو پوری دنیا کے لوگوں تم ایئر کنڈیشن میں رہتے ہو تو امام بیچارہ کچھ نہیں کہتا. تم جو ہے تمام بڑے بڑے کمرے اور کوٹھیاں اور بنگلے خریدتے ہو, تم سے امام کچھ نہیں کہتا, اور مگر تم جب کوئی امام چھوٹی سی جھگی اور جھونپڑی خرید لیتا ہے تو فجیدہ کرنا شروع کر دیتے ہو. جگہ جگہ چغلی کے اڈے کھول رکھے ہیں تم نے. اماموں کی برائیاں کرنے پہ لگے ہوئے. 1,000 نیکیاں کرتا ہے امام, 1,000 اچھے کام کرے, اگر کوئی غلطی ہو جائے اس سے تو تم پکڑ لیتے ہو. سنو ظالموں, ڈاکہ ان دکانوں میں پڑتا ہے جن میں مال ہوتا ہے, جن میں ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں, جن کے اندر دولت ہوتی ہے, ان دکانوں میں چوری ہوتی ہے. جن مکانوں میں کچھ نہیں ہوتا, جن دکانوں میں کچھ نہیں ہوتا, ان میں چوری نہیں ہوتی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام بہکا اس لیے تھا کہ اس کے پاس ایمان کی دولت تھی, شیطان اس کا اس لیے پیچھا کر رہا تھا. تیرا پیچھا کیا کرتا, تو خود ہی شیطان ہے, تیرا پیچھا کیا کرے گا شیطان؟ تو امام کا پیچھا اس لیے کیا کہ اس کے پاس دولت ایمان تھا, وہ قوم کا پیشوا تھا. ظالموں, ان اماموں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا بند کر دو. جب تک کوئی قوم بلندی تک نہیں پہنچتی, جب تک کہ اپنے پیشواؤں کی عزت نہیں کرتی. تم نے دنیا کی, تیری 25,000 تنخواہ ہو تو تیری پور نہیں پڑتی, 50,000 ہے مولانا پھر بھی کمی رہ جاتی ہے. تیرے بہترین کپڑے اور تمام کے تمام انتظام و انسلام دیکھ کے امام نے کبھی آہ نہیں کری. مگر سن, امام عطر لگا لے تو تجھے پریشانی ہوتی ہے, امام اچھا کپڑا پہن لے تو تجھے پریشانی ہوتی ہے, امام شیروانی سلوا لے تو تجھے پریشان ہوتی ہے, امام سائیکل پر چلا جائے تو تجھے پریشان ہوتی ہے. تو فلائٹوں میں گھومے, امام سائیکل پر گھومتا ہے. ظالموں, تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے. اپنے اماموں کے پیچھے نہ پڑو. قیامت میں جب مصطفیٰ پیارے پوچھیں گے کہ میں نے اپنی ملکیت اور میراث کا ان کو پیشوا بنا کر کے تمہارے بیچ میں بھیجا تھا, جنہوں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا, جنہوں نے تمہارے لیے قرآن خوانی پڑھی, جنہوں نے تمہارے لیے جو تلاوت کلام اللہ کیا, جنہوں نے تمہارے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کیا, جس نے تیرا 40واں 10واں پڑھا, جس نے تیری فاتحہ خوانی کری, ان اماموں کے تم ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے تھے. سن لو ٹرسٹیوں, ظالموں, سن لو تمام کمیٹیوں کے لوگوں, سن لو, تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا. تم اپنے گھروں کے خرچے مسجدوں اور مدرسوں کے چندوں سے چلاتے ہو, اور اس کے باوجود امام اگر تمہاری پول پٹی کھول دے تو اماموں کے نہا دھو کر پیچھے پڑ جاتے ہو, طرح طرح کے الزامات لگاتے ہو, عیب لگاتے ہو اماموں پر, اور لگانے کے بعد انہیں مسجدوں سے نکال دیتے. کوئی کہتا ہے 5 سال ہو گئے امام صاحب کو, جلدی نکالو. اور کوئی پوچھے جناب انہوں نے غلطی کیا کی, بولے نا امام کو زیادہ دن نہیں رہنے دینا چاہیے, ان کے تعلقات بہت اچھے بن گئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ امام زیادہ دن رہے گا تو تیری ساری خبر رکھے گا. تو کتنا پیسہ مدرسے مسجد کا کھاتا ہے اس کو خبر ہوگی, تو مسجد کے کتنے مال کو دباتا ہے اس کو خبر ہوگی. تیری پول کھول دے گا وہ امام. اس لیے تو ان اماموں کی مخالفت میں لگ گیا. جلدی کرو, اس کو ایسا نہ ہو کہ ہمارے راز کھل جائیں, ہماری پول پٹی کھل جائے,
ہماری زندگی جو ہے غرق ہو جائے اور لوگوں میں ہماری جوتیوں دال بٹنے لگ جائے، اس لیے اماموں کے پیچھے پڑتے ہو ظالموں۔ اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ، بڑے بڑے خطیب آتے ہیں، شعراء آتے ہیں، بڑے بڑے 25-25 ہزار لے کر جاتے ہیں اور تم ایک ایک رات میں دے دیتے ہو۔ امام کی 3500 روپے تنخواہ، امام کی 3000 روپے تنخواہ، کبھی تو نے سوچا اور امام سے پوچھا کہ تمہارا 2500 میں خرچہ کیسے چلتا ہے، تمہارا جو ہے 3000 میں خرچہ کیسے چلتا ہے، تم اتنے بڑے کام کو کیسے کرتے ہو؟ تو نے کبھی نہیں پوچھا امام سے آ کر، ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھتا کہ تیرے بچوں کو کپڑے بنے کہ نہیں بنے ہیں، تیرے بچے کی بیماری کے لیے کوئی علاج کا انتظام و انسرام ہے کہ نہیں ہے۔ امام بخار میں پڑا رہے کمرے میں، ایک بھی مقتدی آ کر نہیں دیکھتا، ایک بھی جو ہے مدرس پڑا رہے اسے آ کر کے نہیں دیکھتا۔